پہ تو ابتدائی مرحلہ ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور پہلی وحی وہاں نازل ہوئی. ہم نے سنا تھا کہ جو اس وقت کیفیت تھی حضور کے دل پر، جو کیفیت تھی اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کس طرح ساتھ دیا، تسلی دی، کیسا کردار ادا کیا، مثالی کردار ادا کیا. ذرا سوچیے کہ وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ جن کے نور کو اللہ نے تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، اس سے پہلے ان کے سر اقدس پر تاج نبوت سجا دیا گیا. انہی کے نور پاک کی برکت تھی کہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا. انہی کے نور کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار کر دیا گیا. انہی کے نور کی برکت تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے مینڈا لایا گیا کہ ان کے گلے پہ چھری نہیں چلی. یہ وہ محبوب ہستی ہیں کہ جن کا دل میلا ہو اللہ کو یہ بھی منظور نہیں، یعنی ذرا سا بھی دل غمگین ہونا بھی نا گوارا نہیں. ذرا سا دل غمگین ہو جائے تو سدرۃ المنتہا سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا جاتا ہے، قرآنی آیات لے کر دل کو تسلی دی جاتی. جن کی اتنی اونچی شان ہو، بلا سوچیے تو صحیح کہ پہلی وحی کے موقع پر ان کی دل جوئی کی خدمت انجام دینے کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیوں کیا گیا. اس میں سبق ہے کہ عورت جس کی معاشرے میں کوئی بھی عزت نہیں تھی، جس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ابھی وہاں قبرستان ہے، وہاں کعبہ شریف کے قریب ہی، دور نہیں ہے، پیدل بندہ وہ جگہ دیکھ سکتا ہے، شبیقہ قبرستان. تو وہاں پہ زندہ درگور کیا جاتا تھا بچیوں کو. اب بھی وہاں لوگ دیکھتے ہیں اس قبرستان کو. بچی پیدا ہوتی تھی، دفن کر دیا جاتا. بیٹی کی پیدا ہونے پر لوگ شرمندہ ہوتے تھے، منہ پر ہوائیاں اڑ جاتی تھیں. عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو شوہر کے ساتھ عورت کو زندہ دفن کر دیتے تھے. عورت جس کو منحوس ناپاک سمجھتے تھے، کیسے گندے گندے القابات دیے جاتے تھے. اسلام وہ پاک دین ہے کہ اس کا ابھی بالکل ابتدائی مرحلہ ہے. اسی مرحلے میں ایک عورت کی خدمات کو شامل کر کے اس کی عزتوں کو چار چاند لگا دی. غور فرمائیے، جو اسلام اپنے بالکل ابتدائی مرحلے پر ہی ایک عورت کو اتنا عظیم شرف بخش رہا ہے، اس اسلام کا نور جب پوری دنیا میں پھیل گیا ہوگا تب اس نے عورت کو کیا کیا عزتیں نہیں بخشی ہوں گی. آج کل یہ جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نا، آزادی نسواں کے نام پر معاذ اللہ بے حیائی والے جلوس نکالے جاتے ہیں، بیہودہ نعرے بازیاں ہوتی ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. یہ صرف اوپر اوپر کا شور ہے. کبھی اسلام سے پہلے کے زمانے کا اور اسلام سے بعد کے زمانے کا آپس میں کمپیریزن کریں تو پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، کس پستی سے نکال کر کتنی بلندی پر پہنچا دیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے. یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورت کے حقوق ادا کرنا واجب ہے. قرآن کریم کا یہ جملہ عورتوں کے حقوق، یہ وہ عظیم ترین دستاویز ہے جو قرآن کے علاوہ پوری دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آئے گی. یہ صرف قرآن کریم ہی کی خصوصیت ہے کہ اس نے عورتوں کے حقوق کو اس شد و مات کے ساتھ بیان فرمایا. غرض مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اسلام نے عورت کو بہت کچھ عطا فرمایا، بہت ساری، بلکہ عورت کو جتنی بھی عزت ملی ہے یہ ساری عزت اسلام ہی کی بدولت ملی ہے. قرآن کریم میں عورتوں کا کس انداز میں ذکر ہے، عورتوں کے حقوق سے متعلق اسلام نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، تو یہ ہمیں قرآن سے سارا پتہ چلتا ہے. اللہ پاک ہمیں درست نظریات اپنانے، دین اسلام کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی علمی شان. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے، دل پاک پر روب کی کیفیت تھی. فرمایا مجھے اپنی جان پر خوف ہے. اس پر حضرت خدیجہ نے دل جوئی کے لیے عرض کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو کبھی رسوا نہ فرمائے گا. اس لیے
کہ بے شک آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، رائے حق میں مشکلات برداشت فرما لیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت علم والی، اللہ کی پہچان رکھنے والی عظیم ترین خاتون تھیں۔ آپ جانتی تھی کہ پیارے اخلاق، پاکیزہ اوصاف، کمالات کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک اچھے اوصاف والوں کو ہرگز رسوا نہیں کرتا۔ جو لوگ نیک ہوں، اچھے کام کرتے ہوں، جن میں یہ خصوصیات ہوں نا، ان کا اچھا ہی ہوتا ہے۔ اللہ رسوا نہیں کرتا، اللہ پاک ان کا ساتھ دیتا ہے۔ سبحان تو ابھی یہ اسلام کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس مرحلے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یتیموں کا سہارا بننے کی فضیلت بھی جانتی ہیں، دوسروں کے غم بانٹنے کی اہمیت بھی جانتی ہیں۔ اللہ پاک اتنی پہچان بھی رکھتی ہیں کہ اللہ پاک کس بندے کو سزا دیتا ہے، کس کو بلندی اور عروج سے نواز دیتا ہے، یہ بھی سب جانتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب پہلی وحی اترنے کے وقت آپ کی علم کی یہ شان ہے، تو پھر سوچئے پیارے محبوب سے کئی قرآنی آیات سیکھ لینے کے بعد آپ کا علم کتنا ہو گیا ہوگا۔ سبحان یہ تو اس وقت کی بات ہے، ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور اس وقت حضرت خدیجہ یہ باتیں کر رہی ہیں، اتنی علمی باتیں کر رہی ہیں، اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں۔ تو بعد میں آپ کے علم کا عالم کیا ہوگا جب پورا قرآن اتر گیا ہوگا اور پیارے محبوب نے یہ قرآن آپ کو جب سکھایا ہوگا۔ ایسی نازک صورتحال میں اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور کرنے، اپنے محبوب کو دلاسا دینے، آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے حضرت خدیجہ کو سلیکٹ فرمایا۔ سبحان نہ صرف یہ موقع بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو جو بھی غم آتا، آپ ہی تھیں جو آپ کو دلاسا دیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت علامہ محمد بن اسحاق مدنی فرماتے ہیں، حضور جب بھی کفار کی جانب سے کوئی ناپسندیدہ بات سن کر غمگین ہو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے تھے، اور ان کے ذریعے اللہ پاک آپ کی وہ رنج اور غم کی کیفیت دور فرما دیتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 پیارے اخلاق کا ذکر کیا۔ آپ صلہ رحمی فرمانے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی فرمانے والے، رائے حق میں مشکلات برداشت فرمانے والے۔ روایت میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یتیم بچہ تھا۔ اس امت کے فرعون یعنی مکے کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے اس یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور وہ سارا مال جو اس بچے کی وراثت میں تھا ابو جہل نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حالانکہ پہلے ہی وہ بڑا امیر آدمی تھا، اس کا مکے میں بہت بڑا محل تھا۔ ابھی جہاں پہ واش روم بنے ہوئے، مروہ سے صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد مروہ سے جب باہر نکلتے ہیں نا، تو جو پہلے واش روم نظر آتے ہیں استنجا خانے، وہ اس کا گھر تھا، اور وہ بہت وسیع ایریا پر بنے ہوئے ہیں۔ کافی امیر ترین آدمی تھا مکے کا، لیکن پھر بھی یتیم کا مال کھا گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ ابو جہل اس یتیم بچے کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتا، مگر یہ بدبخت غیر مسلم تھا، اتنا مال تھا پھر بھی مال کی ہرس تھی، ہوس تھی۔ اسے کہتے ہیں نا، مال ہوتے ہوئے بھی ہرس ہونا، وہ اصل میں غریب آدمی ہے۔ ایک کروڑوں موجود ہیں اور پھر کہتا ہے اور۔ تو اصل ہے دل کی غنا، یہ ہے مالداری، کہ دل غنی ہے، پاس کچھ نہیں ہے، دل اس کا امیر۔ اس نے یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے الٹا اس کے مال پہ قبضہ جما لیا۔ ایک دن وہ یتیم بچہ اس کے پاس آیا، اپنا مال اس نے مانگا، ابو جہل بدبخت نے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس پر قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ قریش کے سرداروں نے تو یہ بات بطور مذاق کہی تھی کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، یعنی ان کی نظروں میں سرکار چونکہ بظاہر غریب تھے اور امیر ترین تھا ابو جہل اس وقت مکے میں، تو مذاق کے طور پہ ان کے پاس بھیج دیا، جاؤ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ یتیم بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے گا، وہ اس کی مدد نہیں کر پائیں گے، مگر انہیں کیا معلوم کہ وہ رب کائنات کے محبوب ہیں۔ وہ ایک ابرو کا اشارہ فرما دینا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے۔ اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے۔ جبل ابو قبیس پر نا 2 ٹکڑے کر دیا تھا چاند کے،
تو جو ماں ہے نا وہ دو دو بلکہ چار ہو جائے، دو ٹکڑے ہوا تھا نا، دو چاہتے دو اور کر دیتے، چار ٹکڑے کر دیتے. تو جن کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ آئے، انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کیا ان کے چاہے سے ایک یتیم بچے کا دکھ درد نہیں دور ہو سکے گا؟ مگر غیر مسلم کیا جانے کہ حبیب خدا کا مقام. خیر وہ یتیم بچہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی فریاد پیش کی. پیارے آقا نے اس بچے کو ساتھ لیا، ابو جہل کے گھر تشریف لائے. قریش کے سردار تو یہ خیال کر رہے تھے نا کہ ابو جہل اکڑ دکھائے گا، معاذ اللہ حضور کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرے گا. مگر یہ کیا، جیسے ہی ابو جہل نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ادب سے مرحبا کہہ کر آپ کا استقبال کیا، اور فوراً اس یتیم کا مال سارا اس کے حوالے کر دیا. یہ دیکھ کر قریش کے سردار حیران رہ گئے، بھئی یہ کیا معاملہ ہو؟ ابو جہل سے پوچھا، بھائی یہ کیا کیا تو نے؟ تو بولا، خدا کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے یہ ڈر لگا کہ میں نے ان کی بات نہ مانی نا تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے. موتی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا. ڈوبتوں کا یا نبی کہتے ہی بیڑا پار تھا، غم کنارے ہو گئے پیدا کنارہ ہو گیا. وہ جب مدد کرتے ہیں نا تو کنارہ نہ بھی کہیں ہو تو کنارہ خود ہی بن جاتا ہے. نام تیرا، ذکر تیرا، تو تیرا پیارا خیال، ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہو گیا. یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کا انداز. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، کاش ہم بھی یتیموں، غریبوں، بے نواؤں کی مدد کرنے والے بن جائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.